السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسی اور مذاق اڑانے والے اشخاص کا کیا حال ہوا۔ اور روایت میں ہے کہ اسود بن عبد یغوث آپ کے ماموں کا بیٹا تھا، اور حارث بن کیس سہمی، عاص بن وائل اور بہت سے لوگ جو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور تمسخر حد سے جب ان لوگوں کا گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، جن کا ترجمہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا اعلانیہ آپ اعلان کر دیں اور بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض کریں، اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا مذاق اڑانے والے جو 5 اشخاص خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان میں اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، حارث بن کیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے، اور وہ لوگ کہ جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اتنے میں ولید ان میں سے آپ کے سامنے سے گزرا، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ولید ہے اور یہ اسلام کا اور رسول اللہ کا اور ان کی تبلیغ کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس وقت جبرائیل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو سزا شہرک کی طرف سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ اس کو سزا اس جگہ سے ملے گی، یعنی اس کی شہرک کی جگہ سے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسود بن مطلب سے کی طرف اشارہ کر کے جبرائیل علیہ السلام کو اس کا نام اور تعارف کروایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اس کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو سزا اس کے سر کی جانب سے دی جائے گی۔ اور اس کے بعد ادھر سے اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی جانب اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا، جبرائیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا جو کچھ یہ آپ سے کرتا ہے، اور یہ اس کی سزا اس کے پیر کے تلووں سے شروع ہوگی۔ چنانچہ ولید کا جب وہاں سے گزر ہوا تو ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص پر گزرا جو کہ تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ولید جب ادھر سے گزرا تو ایک تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا، جس سے اس کو ہلکا سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم کی وجہ سے اس کو بہت شدید تکلیف تھی، اور اس زخم کی طرف جبرائیل علیہ السلام کا اشارہ کرنا تھا کہ زخم سے خون جاری ہو گیا، اور ولید کی موت اسی زخم کی وجہ سے ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس کی سزا اس سے ہوگی، اور اس کی موت بھی اسی معمولی سے زخم سے واقع ہو گئی۔ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے، آنکھوں سے اشارہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، اور کیسر و کسرا کے خزانوں پر ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کو نعوذ باللہ تذلیل کی کوشش کرتے، اور ان کی آواز دوسروں تک نہ جائے، اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے، شور شرابہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے تیری آنکھوں سے پکڑے گا تاکہ تو آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، اور اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک
کیا۔ چنانچہ اسود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے بعد نابینا ہو گیا، اور اس کا قصہ یوں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اور اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر وہ آرام کی نیت سے بیٹھا ہی تھا۔ اس نے چاہا کہ میں تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا اور چھاؤں میں سکون کر لوں اور آرام حاصل کرے، لیکن اس نے ساتھ ہی اس درخت کے نیچے بیٹھتے ساتھ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لڑکوں کو آواز دینا شروع کر دی کہ مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، مجھے کچھ ہو رہا ہے، کوئی انجانی طاقت، کوئی شخص مجھے میری آنکھوں میں کانٹے چبھا رہا ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ لڑکوں نے کہا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا اور ادھر کوئی بھی نہیں ہے جو کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن وہ مسلسل چیختا رہا اور یہ کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا یہ قصہ ہوا کہ جبرائیل امین نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کو سزا اور اللہ کی پکڑ اس کے سر کی طرف سے ہوگی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے اشارہ کرتے ہی اس کے تمام سر میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، اور اسی تکلیف سے وہ دھاڑتا، چیخیں مارتا اور تکلیف کی فریادیں کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حارث کے پیٹ میں اچانک ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ وہ منہ سے پخانہ کیا کرتا تھا۔ اس کی بدبو کی وجہ سے اور گندگی کی وجہ سے کوئی بھی اس کے نزدیک جانے کی کوشش ہی نہیں کیا کرتا تھا، اور اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس منہ سے مذاق اڑایا کرتا تھا وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا کہ اس کے منہ سے پخانہ جب آتا تھا تو لوگ اسے حقارت اور کرائیت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا تھا، اور اسی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، اور وہ دردناک موت کے ساتھ دردناک انجام کو پہنچا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر وہ طائف جا رہا تھا کہ راستے میں وہ گدھے سے گرا اور کسی خاردار گھاس پر جا گرا۔ اس خاردار گھاس پر گرتے ساتھ ہی اس کا پیر اس میں اٹک گیا، اور جب اس نے اپنا پیر چھڑایا تو معمولی سا ایک کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ گیا۔ وہ کانٹا بہت معمولی سا تھا، لیکن اس کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ وہ اس کی تکلیف سے چیختا تھا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا۔ ہزار اس نے علاج معالج کرائے، لیکن اس کو کوئی اس سے افاقہ نہ ہوا، اور وہ اسی درد کی تکلیف کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک نافرمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر بھی ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے ابی بن خلف کو بتایا کہ تمہارے دوست عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوں، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک
اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر سے بھوکا چلا جائے گا، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا، نہ تمہاری شکل دیکھوں گا، جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ اور اس کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ اس وقت تک میں تمہارا دوست نہیں اور نہ تم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک کی طرف اس نے تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اسی کی تھوک اسی کے منہ کی طرف جب آ کر گری تو اس نے محسوس کیا کہ گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور وہ دھاڑنے لگا۔ اس کو اس تھوک کی بہت جلن اور تکلیف تھی اور یہ تکلیف اس کی موت تک اس کے ساتھ رہی۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور یہ کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول اللہ کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کھا جائے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو اس کا پہلا ہاتھ اگ آئے گا اور وہ اس کو پھر کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح وہ کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی رسول اللہ کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی سیٹیوں کی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ وہ جب بھی بات کرنے لگتا اس کے ناک اور منہ سے سیٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارارت مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی، ان کی اس نے بھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارارت نے اس سے قیمت کا جب تقاضا کیا تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارارت بولے، ہاں یہی بات ہے۔ عباس نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارارت اپنے دین پر قائم رہے اور وہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ون شیئر کروں گی، اور ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔